اور پھر دنیا سے تشریف جب اسلام پھیل گیا عمر نے پھر شہادت کی تمنا مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جا رہے دین اسلام 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیل گیا کسریٰ اور قیصر کا غرور ٹوٹ گیا اور بڑی بڑی سلطنتیں اور عمر کی جو خلافت کے ویلفیئر کے کام ہے آج یورپ کا یاد سارا ویلفیئر کا نظام عمر نے دیا ہوا یہ نظام عمر نے کیا اس کی تفصیل کا وقت نہیں عمر نے کیا کیا تو میں کر رہا ہوں شہادت کی تمنا ہر صحابی کو ہر صحابی اس لیے کہ شہادت وہ عظیم منصب ہے یہ رونے دھونے اور پیٹنے کی چیز نہیں موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے شہادت موت کو نہیں ختم کر دیتی ہمیشہ کی زندگی کا قرآن نے اعلان کیا اور دوسری آیت میں فرمایا ہاں مردہ کہنا نہیں لا تحسبن اللہ قتلوا فی خیال بھی نہ کرو مردہ خیال بھی نہ کرو والاحیاء عند ربہم اللہ کے زندہ ہے یرزقون انہیں رزق دی عمر نے دعا رات کا آخری حصہ ہے عرض کرنے لگے اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد حبیبک اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما شہادت کی موت بھی اور مدینہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت میری فرمائے آپ بظاہر یہ مشکل کام ہے مدینہ دار اسلام ہے اسلامی سلطنت کا مرکز ہے وہاں کیسے شہادت لیکن رب الجلال نے عمر کے دل سے نکلی ہوئی آواز اللہ نے پوری صرف معبود کے شہر میں نہیں بلکہ معبود کی مسجد میں اور پھر صرف معبود کی مسجد میں نہیں بلکہ معبود کی مسجد کے مصلی پر اللہ نے کو شہادت سے جھگڑا اسی لیے فرمایا کل قیامت کے دن کسی شہید کی شہادت کی گواہی اس کی خون آلود کپڑے دیں گے اس کی تلوار دے گی تیر دے گا زرہ دے گی اس کے جسم کے ٹکڑے دیں گے عمر وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی حضور کی مسجد پر میراث اور مصلی دے گا 27 ذوالحج کو فجر کی نماز میں عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا ابو لولو مجوسی نے زہر آلود تلوار چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور نماز کے دوران اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور پھر ان کو حضرت عمر پکڑنے کی کوشش میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے فرمایا مجوسی نے کہا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوئے اللہ نے مجھے شہادت کی موت دی اور پھر فوراً فرمایا نماز جاری رکھی ہے ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ میں زخم لگا اور پھر یکم محرم الحرام تک 27 ذوالحج سے یکم محرم تک حضرت عمر زخمی حالت میں رہے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ غور کرو عمر کے کارنامے خدمات کشاف دیکھیں حضور نے فرمایا عمر میں نے جنت میں ایک بھی موتی کا محل دیکھا میں نے اپنے رفیع کے سفر سے پوچھا یہ محل کس کا مجھے بتایا گیا یہ آپ کے مانگو شاگرد عمر کا عمر میرا جی آپ نے داخل ہو کر دیکھا لیکن مجھے تیری غیرت کا خیال آیا عمر بڑی غیرت والا ہے یہ نہ کہے میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیوں عمر کی آنکھیں برف پڑی یاد کرنے ضرور کہاں میں اور کہاں جنت کے محلات مجھے تو اونٹ چلانے بھی نہیں آتے تھے پہلے میں آپ پہ غیرت کرتا آپ تشریف لے جاتے نہ دیکھتے رہے میرے محل کو عمر زمین پہ موجود ہے جنت کے محلات کی تفصیلات زبان نبوت سے سمجھ جاتی اپنے بیٹے سے عبداللہ سے فرمایا انہوں نے زخمی سارا اپنی گود میں رکھ لیا فرمایا رکھتے جگر میں نے کون سا اتنا اچھا کام کیا کہ تم مجھے اتنی عزت دے رہے ہو میرا سر زمین پہ رکھ دو میں اپنا سر مٹی میں رکھ لوں اللہ کے میری حالت کو ترس آ جائے اور اللہ میری مغفرت کر دے عمر یہ فرمانے علی موجود المومنین آپ کو زبان نبوت سے جنتی ہونے کی خوشخبری مل گئی پھر اتنی پریشانی کیوں اور وہ خوشخبری برحق لیکن اس وقت میں خلیفہ نہیں بنا تھا نامعلوم خلیفہ بننے کے بعد مجھ سے کتنی غلطیاں ہوں گی اور عمر کی خلافت آپ جانتے ہیں کیسی تھی اس پر بھی عمر ڈر رہے تھے ڈرتے ہوئے دنیا سے جا رہے اور پھر فرمایا بیٹے انصاف دیکھو نا آخری وقت تک انصاف بتاؤ بیٹے سے فرمایا بیٹا جاؤ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگو اگر ان کی اجازت ہو ان کا حجرہ ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں
صدیق اکبر ان کے والد آرام فرما رہے ہیں اگر ام المؤمنین اجازت دے دیں تو مجھے بھی ان کے قدموں میں دفن کر کے بیٹے گئے. ام المؤمنین نے روتے ہوئے عرض کی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے رفیق حیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ابوبکر یہاں ہیں. یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. میں اپنی ذات پر عمر کی ذات پر ترجیح دیتی ہوں. بیٹے نے آپ کو بتایا ام المؤمنین نے اس موقع پر مجھے خوشی پہنچائی راحت پہنچائی لیکن فرمایا بیٹا ابھی تک میں زندہ ہوں امیر المؤمنین ہوں. شاید میرے کسی اثر کی وجہ سے ام المؤمنین نے اجازت دی ہو لہذا جب میری روح نکل جائے پھر جا کر پوچھنا دوبارہ احتیاط دیکھو نا پھر جا کر اجازت لینا. اگر پھر بھی اجازت دے دیں پھر دفن کر دینا ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. بیٹے نے پھر جا کر عرض کی. ام المؤمنین روتے ہوئے فرمانے لگی عمر ایسے تو نہیں تھے ان کی زندگی میں کوئی اور فیصلہ کروں اور مرنے کے بعد کوئی اور فیصلہ کروں. اللہ نے ازل سے یہ طے کیا تھا کہ اس جنت کے باغ میں جہاں حضور آرام فرما رہے ابو بکر آرام فرما رہے عمر بھی وہی آرام کریں گے. دونوں وزیر آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ نے فرمایا میدان حشر میں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور پھر ابو بکر کی کھلے گی عمر کی قبر کھلے گی. یہ دونوں وزیر میرے دائیں بائیں ہوں گے میں ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میدان حشر میں دعا کرو اللہ صحابہ کی محبت نصیب فرمائے آل بیت کی محبت نصیب فرمائے حضور کی نسبت والی ہر چیز کی محبت نصیب. یکم محرم الحرام فاروق اعظم کی شہادت کرے اور 10 محرم الحرام نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوش رسول اور جگر گوش بنت رسول جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقا کی شہادت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان تمام روشن کرداروں کی عظمت اور محبت نصیب فرمائے اور ان کے طرز زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کو مانتے ہیں صحابہ کی بھی ماننے کی بھی توفیق دے. آل بیت کو مانتے ہیں آل بیت کی محبت کی بھی اور ان کی بھی ماننے کی